اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ فجعلناها، فا کا مطلب تو جعلنا ہم نے بنایا، ہا اسے، یعنی یہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے بنایا ہے اس واقعے کو نکالن، عبرت، لما، اس کے لیے جو بینہ کا مطلب ہوتا ہے درمیان، اور یدن کہتے ہیں ہاتھ کو، تو یہاں ہاتھ کی تثنیہ یدئی، دونوں ہاتھ، ہا اس کے، نکالن عبرت بنایا، لما بین یدیہا جن کے ہاتھوں کے سامنے تھا، یعنی جن کے یہ سامنے واقعہ پیش ہوا ان کے لیے، وما اور جو خلف کہتے ہیں پیچھے کو، ما بعد کو، وما خلفہا اور اس کے پیچھے والوں کے لیے، وموعظۃً اور نصیحت، للمتقین متقین کے لیے۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، پھر ہم نے اسے سامنے والوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت بنایا اور نصیحت بنایا پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس جو آیت ہے اس کا تعلق جو ہے وہ پیچھے والے واقعے کے ساتھ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہم نے متقین کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے، اور سامنے والے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کے اندر عبرت ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ اپنے مذہب سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، اللہ رب العزت کے قرب سے دور ہے، ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ کہیں جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار نہ ہو جائے، تو اس لیے ان کو یہاں سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اور جو متقین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے اندر ہیں، ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غم و غصے سے جس طرح پہلے بہت بعید ہیں، تو وہ جو ہے وہ مزید بعید ہی رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید شکر گزار جو ہے وہ رہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا اس نے، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ، یأمرکم، یأمرو وہ حکم دیتا ہے، کم تمہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یأمرکم اللہ تعالیٰ تمہیں بے شک حکم دیتا ہے، ان کے تذبحوا تم ذبح کرو، بقرۃ ایک گائے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ یہ جو آگے واقعہ بیان کیا جائے گا، اسی واقعے کی نسبت سے جو ہے وہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ قالو کہا انہوں نے، اتتخذوا کیا تم کرتے ہو، نا ہم سے، قالو اتتخذنا کیا تم، انہوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے کرتے ہو، ہزوا مذاق، کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، قال تو کہا اس نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان کے اکونا ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ جہالت، جاہل لوگ جو ہے وہ مذاق کرتے ہیں۔ قالو تو انہوں نے کہا، ادعو دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، قالوا ادعو لنا ربک تو انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین کو وہ بیان کر دے، بیان لفظ اسی لفظ سے نکلا ہے، یبین وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہی کیسی ہے، ما ہی کیسی ہے وہ،
یعنی اس کی کیفیت بیان کرے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ اب یہ جو آیت ہے ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس رکوع سے سٹارٹ جو ہو رہی ہے اس وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ سے، اس کے اندر ایک بقرہ کا لفظ نیا ہے اور حضون مذاق کا، باقی سب لفظ ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کریں لنا ہمارے لیے ربکا اپنے رب سے، یبین بیان کرے لنا ہمارے لیے ماہیا کہ وہ کیسی ہو۔ قال اس نے کہا یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے، یعنی بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہا انہا بے شک ہا وہ، انہا بے شک وہ گائے، بقراتن گائے، لا فارد نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ ہی بچی ہو، نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی وہ چھوٹی عمر کی ہو۔ اوانم اوان ہو، یہ نیا لفظ، اوان کا مطلب جوان، بین ذالک اس کے درمیان، اوانم بین ذالک اور اس کے درمیان وہ جوان ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ اس کے درمیان کی ہو، جوان ہو۔ فف آلو فا کا مطلب تو افعلو تم کرو، ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، ففعلوا ما تؤمرون پس کر دو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالو انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے، قالوا ادعو لنا انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کیجئے، ربکا اپنے رب سے، یبین وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے، ما لونہا ما کیسا، لونہا اس کا رنگ، لون کہتے ہیں رنگ کو عربی کے اندر۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس کا کلر بتا دے، رنگ بتا دے اس کا کیسا ہو۔ قال اس نے کہا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء کہ وہ ایک ایسی گائے ہو جس کا رنگ زرد ہو، صفراء کہتے ہیں زرد رنگ کو، جس کا رنگ زرد ہو ایسی گائے ہو، اور صفراء ایسے رنگ کو کہتے ہیں جو زردی مائل ہو اور وہ خوب چمکدار ہو۔ فاقعن وہ گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، بقراتن گائے ہو ایسی، صفراء ہو زرد رنگ ہو، فاقعن گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر اچھی لگے، سرور ملے اس سے، سرور لفظ اسی سے ہے، تسر سرور ملے، الناظرین دیکھنے والے کو، وہ ایسی خوبصورت قسم کی گائے ہو کہ اس کا رنگ زرد ہو اور خوب جو ہے وہ گہرا زرد ہو اور دیکھنے والے کو وہ بڑی خوبصورت لگتی ہو، نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ وہ جوان نہ وہ بچی ہو بلکہ وہ درمیانی کیفیت کی ہو اور رنگ اس کا زرد اور دیکھنے والے کو خوبصورت لگتا ہو۔ قالو کہا انہوں نے ادعو دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ربکا اپنے رب سے، یبین بیان کرے لنا ہمارے لیے ماہیا اور وہ کیسی ہو، یعنی ان کا ارادہ ہی نہیں تھا جو ہے اس گائے کو قتل کرنے کا، یہ مذاق کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بار بار جو ہے وہ فضول کوسچن جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اور بتائیے ہمیں کہ اس کے اندر اور کیا خصوصیت ہو۔ ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی، یعنی ہمیں اس کے اندر اشتباہ ہو گیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، علینا ہم پر، ان البقرہ تشابہ علینا بے شک جو گائے ہے ہم پر مشتبہ ہو گئی، مکس ہو گئی ہے، تو اس کی مزید وضاحت کریں۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون ضرور ہدایت پا جائیں گے۔
قالا اس نے کہا انہو بے شک وہ یقول وہ فرماتا ہے انہا بقرتن ایک ایسی گائے ہو لا ذلول نہ سودی ہوئی ہو تثیر الارض اور نہ زمین کے لیے جوتی ہوئی ہو ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہو الحرث کھیتی کو، یعنی وہ ایسی گائے ہو کہ نہ اس کے اوپر سواری کی گئی ہو اور نہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہل چلایا گیا ہو اور نہ ہی اس کو پانی دینے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یعنی اس کو وہ مستعمل شدہ گائے نہ ہو، اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، ایسی گائے پھر لے کے آؤ۔ مسلمتن وہ بے عیب گائے ہو، لا شیاتا نہیں ہو کوئی داغ، لا نہ ہو شیاتا داغ فیہا اس میں، مسلمتن وہ بے عیب ہو، لا شیاتا فیہا اس میں کسی قسم کا کوئی داغ بھی نہ ہو۔ قالو اب وہ بولے الآن اب، قالوا الآن اب وہ بولے جئتا بالحق تم لائے ہو، جئتا تم لائے ہو بالحق حق کے ساتھ، یعنی اب جو ہے وہ ہماری بات جو ہے وہ سمجھ آئی ہے، اب ہم گائے کو ذبح کریں گے۔ فذبحوہا پھر انہوں نے تو تو ذبحو تو انہوں نے ذبح کیا ہاں اس گائے کو، وما اور نہیں تھے کادو دکھتے، وما کادو اور ایسا لگتا نہیں تھا یفعلون کہ وہ کریں گے، یعنی ایسا وہ کرنے والے گائے کو ذبح کرنے والے لگ نہیں رہے تھے، لیکن آخر کار پھر ان کو جو ہے وہ گائے کو ذبح کرنا پڑا۔ اب اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو کہ بہت مالدار تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ اس کا نام جو تھا وہ عامیل تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کا ایک رشتہ دار تھا، ایک روایت کے مطابق ایک اس کا بھتیجا تھا اور دوسری روایت کے مطابق وہ اس کا بھائی تھا۔ اگر بھتیجا کہے تو پھر وہ اس کا مال جو ہے وہ ہتھیانا چاہتا تھا، اور اگر بھائی کرے تو وہ اس عورت شخص کے نکاح کے اندر جو عورت تھی وہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ شادی کرنا چاہتا تھا، تو اس وجہ سے اس نے اس مالدار شخص کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو لوگوں کے راستے میں پھینک دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ گیا اور جا کے کہا کہ میرا رشتہ دار قتل کر دیا گیا ہے اور میرے نزدیک آپ کے سوا اور کوئی شخص ایسا نہیں جو اس کے قاتل کا نام بتا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ جس شخص کو بھی اس قاتل کا علم ہو وہ ہمارے پاس آ کے بیان کرے۔ جب کوئی شخص ایسا نہ ملا تو وہ قاتل پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ لیں کہ وہ ہمیں اس قاتل کے بارے میں بتا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے لو اور اس کو ذبح کر دو۔ اب یہ جو گائے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اس پر انہوں نے تعجب کیا کہ قاتل بتانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے، یعنی اس کے اندر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے تو قاتل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ جاہلوں کی حرکتیں ہیں، مذاق کرنا، کسی کی بے حرمتی کرنا، اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرنا، ہنسنا اس کی عزت پہ، یہ جاہلوں والے کام ہے اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے پھر معلوم کریں کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ اس گائے کو ذبح کر دیتے اور کام اپنا جو ہے وہ نکلوا لیتے، لیکن وہ ایسا کرنے ہی والے نہیں تھے، کیونکہ جس نے قتل کیا تھا وہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ مقدمہ بنا کے لے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ وہ بچی ہو۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شوخ زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگتی ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ معلوم کرے کہ اس کی اور صفت کیسی ہو، وہ اور کس طرح کی ہو۔
یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ شک و شبہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم ہدایت پائے جائیں گے اگر جو ہے وہ مزید اس کی کچھ نشانیاں بتا دی جائے تو۔ فرمایا کہ وہ گائے محنت کے کام نہ کرتی ہو، نہ وہ ہل چلاتی ہو، نہ وہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، وہ صحیح سالم ہو، بالکل بے عیب صحیح سالم ہو، اور اس کے اندر یہاں تک کہ کوئی داغ بھی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا اب ہم جو آپ کی بات ہے ہم پہ پوری جو ہے وہ ہو گئی ہے، آپ نے پوری بات ہمیں بتا دی ہے۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ یہ کام کرنے والے نہیں تھے۔ تو جس وقت ان لوگوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اگر یہ اسی وقت کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو یہ کافی ہوتا، لیکن انہوں نے سوالات کر کے اپنے آپ کو مزید قید کے اندر جو ہے وہ پھنسا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان پر سختی کی، اور اگر یہ آخر میں انشاءاللہ نہ کہتے، آخر میں جو لفظ انہوں نے کہا کہ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، تو یہ کبھی بھی ان کو یہ گائے ملنی ہی نہیں تھی، اور انہوں نے اس طرح مزید ذلیل ہوتے رہنا تھا۔ بہرحال اب جس گائے کا انہوں نے تعین کیا تھا وہ صرف ایک بوڑھی عورت کے پاس تھی جس کا یتیم بچہ تھے۔ تو جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ گائے اس کے علاوہ اور کسی گائے کو وہ ذبح نہیں کر سکیں گے، وہ گائے اسی کے پاس ہے، تو اس نے اس گائے کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس عورت نے اس گائے کا جو وزن تھا اس کے وزن سے 10 گنا زیادہ سونا مانگ لیا۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ وہ عورت بہت زیادہ قیمت مانگ رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خود اپنے اوپر سختی کی ہے، اب اس کی منہ مانگی قیمت دو۔ انہوں نے وہ قیمت ادا کر کے گائے کو خریدا اور اس کو ذبح کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی ہڈی لے کر مقتول کے جسم پر مارو۔ جب مقتول پر گائے کی ہڈی ماری گئی تو وہ پھر زندہ ہوا، اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا، اور پھر وہ مر گیا۔ اور قاتل وہی شخص تھا جس نے اس کے قتل کا جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا، اور قاتل کا مطالبہ کیا تھا، اور اس کی لاش کو جو ہے وہ پھینک دیا تھا۔ تو اس کو اس برے عمل کی وجہ سے اس شخص کو جو ہے وہ پھر قتل کر دیا۔ اب اس کے اندر جس طرح کہ میں نے بتایا ہے کہ مختلف روایات ہیں کہ وہ اس کا بھائی تھا یا اس کا بھتیجا تھا۔ بہرحال اگر بھائی ہو تو پھر وہ عورت کے لیے جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا، اور اگر بھتیجا ہو تو پھر یہ دولت کے لیے آیا ہے۔ اب وہ جو گائے ہے اس کے متعلق جو ہے وہ علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں نا ایک نوجوان تھا، ایک دکان میں کچھ چیزیں فروخت وہ کرتا تھا۔ اس کا باپ جو تھا وہ بوڑھا آدمی تھا۔ ایک دن ایک اور شہر سے ایک شخص آیا اور اس سے کچھ سودا اس نے مانگا کہ مجھے شاپ سے جو ہے کچھ سودا دے دو، اور اس کی قیمت دے دی اس کو۔ اب وہ اس وقت جو ہے وہ دکان پہ نہیں تھا، دکان سے باہر تھا۔ اب وہ دکان پر اس کو چیز دینے کے لیے دکان کو کھولنے گیا تاکہ اس کو وہ چیز دے دے، تو چابی جو تھی اس دکان کی اس کے والد کے پاس تھی، اور وہ چابی جو ہے اس کے والد کے پاس تھی، اور دکان کے سائے میں نا وہ سو رہا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اس کو جگا دو، لیکن اس لڑکے نے اس کو نہ جگایا، وہ سویا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میں اس کو بیدار نہیں کروں گا، میرے والد ہے تو میں اس کے جو آرام ہے اس کے اندر خلل نہیں لاؤں گا۔ اس شخص نے اس کو کہا، خریدار نے اس کو کہا کہ میں آپ کو اس کی دگنی قیمت دوں گا، آپ جو ہے وہ یہ مجھے چیز کو جگا دو اور جو ہے وہ مجھے چیز دے دو۔ تو اس لڑکے نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ شخص جو تھا وہ چلا گیا۔ اب اس لڑکے نے جو اپنے باپ کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نیکی بہت پسند آئی، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کا اخلاص شامل تھا۔ تو اس کی جزا کے طور پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا دی کہ ان کی جو گائے تھی، اس گائے سے وہ گائے پیدا ہوئی جس گائے کو بنی اسرائیل نے ذبح کیا تھا، جو بنی اسرائیل کو تلاش تھی، اور جس گائے کو پھر انہوں نے اس کی قیمت سے 10 گنا زیادہ سونا دے کے جو ہے وہ خریدا تھا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ہے وہ انعام دے دیا جس نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی جو ہے وہ کی تھی۔
اب اس واقعے سے ہمیں کچھ چیزیں سمجھنی چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے، عبرت حاصل اس سے کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اس حکم میں جو بھی مسئلہ تھا اس کے حل کے لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی تھی، درخواست کی تھی کہ وہ دعا کریں۔ خود انہوں نے دعا نہیں کی، اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کو یہ فرمایا تھا کہ تم خود دعا کر لو، بلکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کے دعا کروائی۔ تو اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقربین ہوتے ہیں ان سے دعا کروانی چاہیے، جس طرح ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے وہ گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے تھے، دعا تو وہ خود بھی کر سکتے تھے۔ اور دوسری چیز جو اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مذاق کرنا جاہلوں کا طریقہ ہے، لیکن مذاق کے بدلے، مذاق کی جگہ پہ مزاح کرنا، مذاق اور مزاح میں فرق ہے۔ مذاق کے اندر کسی کی تحقیر کی جاتی ہے، اس کی عزت جو ہے وہ پامال کی جائے، اس کی عزت پہ ہنسا جاتا ہے، اس کو یوں سمجھے کہ اس کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اور مزاح کے اندر ذلیل نہیں کیا جاتا، بلکہ ماحول کی کیفیت جو ہوتی ہے اس سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا عورت آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ رونے لگ گئی اور عرض کی یار، آپ نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وسلم آپ نے کہہ دیا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تو اب تو میں تو جنت میں نہیں جا سکتی کیونکہ آپ نے فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سچ کہا ہے کہ کوئی بڑھیا جنت کے اندر نہیں جائے گی، جو بھی جنت میں جائیں گی وہ جوان ہو کے جائیں گی، تو آپ بھی جوان ہو کے جاؤ گے جنت کے اندر۔ تو اب وہ بڑھیا بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ تو اب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا کیا؟ مزاح جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ فرمایا، مذاق نہیں اڑایا بلکہ اس کا کیا کیا؟ مزاح۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر موجود ہے، دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اور کسی دعوت پہ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کے سامنے نا کچھ کھجوریں پیش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں کھائی اور کچھ جو ہے نا وہ آپ نے ان کی جو گٹلی تھی وہ حضرت علی کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ کھجوریں کھا رہے ہیں اور اس کی گٹلی حضرت علی کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل کو جب دوسرے صحابہ کرام جو بیٹھے تھے پاس، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھا تو انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا، یعنی انہوں نے اپنی گٹلیاں جو تھیں وہ ساری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہے وہ اکٹھی کر دی۔ اب ان میں سے کسی نے کہا کہ جو ہے وہ کھجوریں ہم میں سے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کھجوریں جو ہے وہ زیادہ کس نے کھائی ہیں؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ یقیناً اسی نے کھائی ہوں گی جس کے پاس جو ہے وہ گٹلیاں زیادہ ہیں جس کے سامنے۔ تو اب وہ سارے جو ہے وہ مسکرانے لگ گئے کہ کیونکہ گٹلیاں تو حضرت علی کے سامنے زیادہ تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ کھجوریں حضرت علی نے زیادہ کھائی ہیں۔ تو اب جو ہے وہ حضرت علی جب وہ انہوں نے یہ مزاح کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ میں نے تو چلو کھجوریں کھائی اور گٹلیاں یہ پڑی ہیں، اب وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے گٹلیوں سمیت ہی کھجوریں کھا لی ہیں، ان کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ وہ انہوں نے گٹلیوں سمیت ہی کھجوریں جو ہے وہ کھا لی۔ تو اس طرح ایک مزاح کا مزید جو ہے وہ ماحول پیدا ہو گیا۔ تو یہ مزاح ہے جو کہ جائز ہے اور کرنا چاہیے، خوش طبی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ مزاح کر کے ہمیں جو ہے وہ یہ تعلیم دی کہ مذاق نہیں بلکہ مزاح کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو اس کے اندر ہمیں سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر بغیر چوں چرا کیے ہوئے عمل کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی حیل و حجت جو ہے وہ نہیں نکالنی چاہیے، کیونکہ اگر جو ہے وہ انسان بلا وجہ جو ہے وہ سوالات کرے گا، بلا وجہ جو ہے وہ
کسی چیز کے اندر جو ہے وہ دلیلیں دینا لگے گا اور بہانے تلاش کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے پر سختی کرے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے اوپر سختی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر سختی کرے گا۔ بنی اسرائیل نے بے جا سوالات کر کے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان پہ بھی پھر جو ہے وہ قیود، مختلف طرح کی جو ہے وہ قیود لگا دی۔ اور پانچویں اور آخری چیز جو ہمیں اس واقعے سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ماں باپ کا ادب اور اس کی فرما برداری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی جزا دیتا ہے۔ اور ایک چیز اور کہ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے کام ہو جاتا ہے، جس طرح انہوں نے سوالات بھی کیے لیکن اگر پہلے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، جب انہوں نے انشاءاللہ کہا تو پھر ان کو جو ہے وہ اس گائے کی طرف رہنمائی مل گئی۔ جب تک انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا گائے کی طرف ان کو ہدایت نہیں ملی، ان کے سوالات ختم نہیں ہوئے۔ پھر انسان کو اپنی چیز کی قیمت مقرر کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی چیز ثابت ہوئی کہ انسان کو جو اس کی اپنی چیز ہو اس کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار ہے، حتیٰ کہ ایک گائے کی قیمت اس کے ہم وزن سونے سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس بڑھیا عورت نے اس کی قیمت سے 10 گنا بڑھا کے جو ہے وہ قیمت مانگی ہے، کیونکہ وہ اس کی اپنی چیز تھی۔ اس وجہ سے تو اس سے یہ بھی چیز جو ہے وہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ اپنی جو چیز ہو اس کی قیمت بھی انسان خود مقرر کر سکتا ہے۔ اور ایک اور بات جو اس سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شوخ زرد رنگ یہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں رنگ پسندیدہ رنگ بتایا ہے نا اس کا، وہ ہے شوخ زرد رنگ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ السلام علیکم۔